حي على الفلاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم قبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها سعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. صدق اللہ العظیم. سورۃ الکہف کے ابتدائی 2 رکوع کی تلاوت کی گئی تھی. اچھا، کیونکہ ہم لاسٹ ٹائم مختصراً اس کو ذکر کر سکے تھے، میں نے کہا آپ کو اس کی تھوڑی سی ڈیٹیلز بتا دوں. اور واقعہ کچھ یوں تھا کہ جو مشرکین مکہ تھے، کفار تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی نہ کسی انداز میں نیچا دکھانے کے لیے کوئی نہ کوئی اس طرح کا ایونٹ کرتے رہتے تھے کہ جس سے وہ کوشش کرتے تھے کہ نبی کی سبکی ہو، ان کا جو ہے نا کسی طریقے سے خاموش ہو جائیں، وہ کوئی ایسی چیز جس کا جواب ان کو نہ ملے. تو روایات کے مطابق وہ یہودی علماء کرام کے پاس جو پرانے زمانے کی کتابوں کا علم رکھتے تھے، صحیح کتابوں کا، یعنی اس زمانے کی جو صحیح کتابیں تھیں تورات اور انجیل، اس کا علم رکھتے تھے، ان کے پاس جاتے تھے. اسی طریقے سے وہ عیسائی علماء کرام کے پاس جاتے تھے، احبار اور رہبان کے پاس جاتے تھے. ٹھیک ہے، تو وہ یہودی علماء کرام کے پاس 2 بندے کافروں نے بھجوائے. ٹھیک ہے، اور ان سے کہا کہ جاؤ یار کوئی ایسی باتیں پوچھ کے آؤ کہ جو وہ ہمیں بتا دیں، نوٹ کروا دیں، اور بعد میں آ کے ہم حضرت یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ دریافت کریں. کوئی ایسے مشکل سوال کہ جن کے جوابات ان کو نہ آتے ہوں. عجیب بات سمجھ میں.
اچھا یہ جو اصحاب کہف کا واقعہ ہے، کہف غار کو کہتے ہیں، یہ عیسائیوں کی کتاب میں بھی موجود ہے، پھر جو یہودی، اچھا بعض علماء اکرام کا فرمان یہ ہے کہ یہ ہوا بھی عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے بعد، یعنی جو عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہے ان کے لوگوں کے ساتھ ہوا تھا۔ اور واقعہ یہ تھا، اس کی تھوڑی سی ڈیٹیلز میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک ظالم بادشاہ تھا، مشرک بادشاہ تھا، جابر بادشاہ تھا، اور چند لوگ تھے، ان کی تعداد 7 بتائی جاتی ہے۔ یہاں پہ بھی آگے آپ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے رکوع جو ہم اگلے جمعے میں پڑھیں گے تو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ پڑھیں گے، اس میں تفصیل بتائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان کچھ اس طرح چلا آ رہا ہے کہ 5 تھے، چھٹا کتا تھا، 6 تھے، 7واں ان کا کتا تھا، تو وہ پھر اس وقت ڈسکس کریں گے۔ تو وہ لوگ جو ہے اپنا ایمان بچانے کے لیے جب اس بادشاہ نے ان کو تنگ کیا، ان کو واپس پرانے شرک والے مذہب کے اوپر لانے کی کوشش کی، تو وہ اس علاقے سے بھاگ گئے، اور پھر بھاگ کر انہوں نے دور دراز علاقے میں کہیں جا کر پناہ لی، اور وہ پناہ جو انہوں نے لی تو وہ ایک پہاڑی کے غار کے اندر پناہ لی، ٹھیک ہے۔ اور مشہور روایت کے مطابق، جو عیسائی روایت بھی مشہور ہے ان کے مطابق، وہ 7 لوگ تھے، 7 غار والے لوگوں کے نام سے جو ہے نا ان کا قصہ ان کی اپنی کتابوں میں بھی موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ لازمی سی بات ہے، جب انسان چھپتا ہے تو کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں کرتا جس سے وہ پکڑا جائے، تو وہ چھپے تو اپنا ایمان بچانے کی خاطر پھر جب سوئے ہوں گے تو روایات کے مطابق 309 سال تک وہ سوتے رہے۔ کتنے؟ 309 سال تک۔ اور قرآن کی آیات کے مطابق جب وہ اٹھے تو ان کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ ایک دن سوئیں یا اس سے کچھ زیادہ سوئیں، ٹھیک ہے۔ بہرحال ان 309 سالوں میں بندے کو چلو خود سونے والے کو احساس نہ ہو، لیکن آپ سوچیں کہ ایک جگہ رکھے رکھے باڈی بھی گل جاتی ہے، دھوپ نہ ملے، ہوا نہ ملے، پانی نہ ملے، اور فوڈ نہ ملے، کھانا نہ ملے، تو کیا پوزیشن ہو سکتی ہے کسی بھی جاندار کی، آپ خود سوچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان 309 سال تک ان کو مینیج کرتے رہے، کروٹیں بھی لیتے رہے، ٹھیک ہے۔ ایسی پوزیشن رہی کہ اس غار کے اوپر دھوپ بھی ڈائریکٹ اندر نہیں آئی، ٹھیک ہے نا، ان کا کسی نہ کسی طریقے سے ان کی غذا کا بھی انتظام ہوتا رہا۔ بہرحال سائنٹیفک ریزنز اس کے، آج تو سائنس نے ماشاءاللہ بڑی ترقی کر لی ہے، اس کے مختلف ریزنز سائنس دیتی ہے، کیونکہ یہ واقعہ جو ہے وہ ہر اس کتاب میں موجود ہے کہ جس کا تعلق کسی نہ کسی طریقے سے آسمانی مذہب کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ باقی چیزوں کے لیے تو مسلمانوں کو پروف کرنا پڑتا ہے، یہ پروون ہے آلریڈی، کیونکہ جو ریسرچ کرنے والے لوگ ہیں ان کی اپنی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے۔ تو بہرحال ہوا یہ کہ 309 سال کے بعد جب وہ اٹھے، بھوک لگی، انہوں نے سکے جمع کیے، انہوں نے ایک بندے کو بولا جاؤ تم بھیس بدل کے جاؤ اور جا کے کھانا خرید کے لاؤ۔ وہ جب باہر گیا کھانا خریدنے کے لیے، چھپتے چھپاتے بازار میں پہنچا تو تھوڑا سا چینجنگ ہو چکی تھی وہاں پہ، اور اس نے جب وہ سکے نکال کے کھانے کے لیے دیے تو وہ حیران ہوئے بڑے، انہوں نے کہا یار یہ اتنے پرانے سکے ان کے پاس کہاں سے آ گئے۔ پھر انہوں نے لوگوں کو جمع کیا، جو بھی اس وقت کا انتظام ہوگا پولیس وغیرہ کا، ان کو جمع کیا۔ تو بہرحال اس کے بعد یہ عقدہ کھلا کہ یہ غار، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی کہانیاں ہم پڑھتے آتے ہیں، جن کی وجہ سے اس ریجن، اس ٹیریٹری کے اندر دین، سچا دین جو اس وقت کا تھا، غالباً عیسائیت تھا، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی قربانی کی وجہ سے وہ دین ہم تک پہنچ گیا۔ اس وقت وہ بادشاہ جو ہے وہاں کا چینج ہو چکا تھا، اور وہ بادشاہ مسلمان، ہمارا والا مسلمان نہیں، اس وقت جو بھی اللہ تعالیٰ کا آسمانی مذہب رائج تھا وہ مسلمان ہو چکا تھا۔ اور پھر جو ہے وہ ان کے نیچرل زندگی کے انتقال کے بعد، کچھ روایتوں میں ہے کہ انہوں نے تھوڑی زندگی بھی گزاری تھی، کچھ میں ہے کہ نہیں، بس یہ ایونٹ اللہ تعالیٰ نے دکھانا تھا، دکھا دیا، پھر وہ کھانا پینا لے کے واپس غار میں گیا، پھر اس کے بعد جو سوئے تو دوبارہ وہ نہیں اٹھے۔ بہرحال پھر اس بادشاہ نے جو ہے وہ ان کے وہاں پہ مقبرے، عبادت گاہوں کی شکل میں تعمیر کیے، ٹھیک ہے، اور ان کو غار والوں کے نام سے آج تک یاد رکھا جاتا ہے۔ یہ ایک بڑا مشہور واقعہ تھا جو بنی اسرائیل کی کتابوں کے اندر اور عیسائی جو کتابیں ہیں ان کے اندر موجود تھا۔ کتابوں کا مطلب تورات اور انجیل کی بات نہیں کر رہے، ہم آسمانی کتابوں کی بات نہیں کر رہے، ان کی اپنی جو لکھی ہوئی ہسٹری کی بکس ہیں ان کے اندر موجود تھا، کیونکہ ان کے زمانوں میں ہوا تھا۔ تو اب ہم وہاں سے واپس واقعے کو کنیکٹ کرتے ہیں کہ وہ جو 2 آدمی کافروں نے بھیجے کہ جا کے آپ سوال پوچھ کے آئیں اور پھر بعد میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھیں گے، تو انہوں نے پہلا سوال یہ بتایا کہ بھائی آپ ان سے جا کے پوچھو غار والوں کے بارے میں،
کس کے بارے میں؟ غار والوں کے بارے میں جا کے پوچھو کہ ان کا کیا قصہ ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا قصہ تھا کہ جو کوئی علم والا شخص اس کا جواب دے سکتا تھا، اور کافر تو کہتے تھے یہ پڑھا لکھا نہیں ہے، کوئی اس کا استاد نہیں ہے۔ تو اب علم اس کے پاس اگر ان چیزوں کا علم ہے تو اس کا مطلب یہ سچا نبی ہے، آسمان سے اس کا خدا بتا رہا ہے۔ دوسرا جو انہوں نے مشکل سوال دیا تھا وہ کیا دیا تھا کہ آپ اس شخص کے بارے میں ان سے جا کے دریافت کیجئے کہ جس نے مشرق سے لے کے مغرب تک کا سفر کیا تھا۔ یہ ہے ذوالقرنین کا واقعہ۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا۔ یہ آگے انشاءاللہ سورۃ الکہف جب آدھی سے زیادہ ہو جائے گی، 16واں سپارہ کنورٹ ہوگا چلتے چلتے، تو وہاں پہ ہم انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال یہ تھا، یہ بھی ایک علمی سوال تھا، اس وقت کے ریسورسز، اس وقت کے حالات، ساری چیزوں کے حساب سے۔ عرب تو جاہل تھے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لوگ تھے یہ جاہل تھے، ان کو علوم ان کو حاصل نہیں تھے، ویسے تگڑے تھے لڑائی میں، مار کٹائی میں، لڑائی جھگڑے میں، فنون حرب کے اندر، اس میں بہت تگڑے تھے یہ لوگ، لیکن علمی شخصیتیں ان کے درمیان میں نہیں تھیں، ان کے اندر بت پرستی فالو ہوتی تھی، ان کے اندر کوئی کتاب، آسمانی کتابوں کی کوئی ٹیچنگز، کوئی پریچنگز فالو نہیں ہوتی تھی۔ مدینہ کے اندر جو لوگ تھے وہ عیسائی بھی تھے اور وہ یہودی بھی تھے، وہ علمی لوگ بھی تھے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو علم تو پرانے زمانے میں صرف آسمانی کتابوں کے ذریعے سے ہی آتا تھا نا، اور اسی کو سمجھا جاتا تھا۔ تو دو سوال ہو گئے، ایک اصحاب کہف کے بارے میں، ایک ذوالقرنین کے بارے میں۔ تیسرا سوال انہوں نے کہا تھا کہ آپ روح اور اس کی ماہیت کے بارے میں جا کے ان سے سوال کیجئے گا۔ اگر وہ ان 3 سوالوں کے جوابات دے دیتے تو اس کا مطلب وہ سچے نبی ہیں، اور اگر نہیں دے پاتے تو اس کا مطلب وہ ڈھونگ کر رہے ہیں، کوئی نبی نہیں ہے وہ۔ اب اتفاق کی بات ہے کہ جب وہ یہ 3 سوالات لے کر آئے تو روح کے متعلق جو تیسرا سوال تھا، اس سوال کا جواب پچھلی سورت، یہ سورۃ الکہف 15ویں سپارے کے آدھے میں سے شروع ہوتی ہے، اس سے پہلے سورت ختم ہوتی ہے سورہ بنی اسرائیل، تو وہ بنی اسرائیل میں روح کے متعلق سوال کا جواب گزر چکا ہے، اور باقی کے 2 سوالوں کے جواب، یعنی اصحاب کہف کا تفصیلی قصہ اس سورت کے اندر آتا ہے، جس میں پہلی رکوع میں ایک آیت سے صرف اشارہ ہے اس واقعے کی طرف، اور اس کے بعد تیسرے رکوع کے اندر، دوسرے رکوع کے بعد تیسرے رکوع کے آخر کے اندر اس کی تفصیل بھی آتی ہے۔ اور ذوالقرنین کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ 16ویں سپارے کے اندر دوسرے رکوع میں تفصیل کے ساتھ ان کے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کیا ہے، تو ان لوگوں کو دونوں سوالوں کے جواب یہاں پر مل گئے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تیسرا ایک اور اس کا موضوع ہے سورت کا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک ایسا یونیک واقعہ ہے یہاں پہ کہ جس میں انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام، اللہ کی اجازت سے جنہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کے فٹ اسٹیپس کو فالو کرنے کی کوشش کی تھی، ٹھیک ہے۔ خضر علیہ السلام جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ جو ہے وہ نبی تھے، جن کو اللہ تعالیٰ احساس کروا دیتے تھے، یا جن کو اللہ تعالیٰ نے علم جو دیا ہوا تھا وہ علم ایک مختلف قسم کا تھا۔ انبیاء کو جو علم ملتا ہے نا وہ حلال حرام کا، انسانوں کو انسان بنانے کے حساب سے ملتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز کیا تھا، تو ان کی نبوت ذرا مختلف ٹائپ کی تھی، ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ اس کے بعد یہ ہونے والا ہے، یا اس واقعے کا اثر آگے جا کے یہ ہوگا۔ آ رہی ہے بیٹا بات سمجھ میں؟ تو یہ 3 موضوعات اسپیشل موضوعات ہیں جو اس سورت کا موضوع ہیں، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم پھر نیکسٹ فرائیڈے کو رکوع کا ترجمہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، چلو ریپیٹ کر دیتے ہیں اس کو فاسٹ فارورڈ کر کے۔ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کسی خاص قسم کی کوئی خامی نہیں رکھی، ایک سیدھی سیدھی کتاب جو اس نے اس لیے نازل کی ہے کہ لوگوں کو اپنی طرف سے ایک سخت عذاب سے آگاہ کرے، اور جو مومن نیک عمل کرتے ہیں ان کو خوشخبری دے کہ ان کو بہترین اجر ملنے والا ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور تاکہ ان لوگوں کو متنبہ کرے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا رکھا ہے۔ اچھا، یہ اللہ نے بیٹا بنا رکھا ہے یہ 2 قومیں کرتی تھیں، یہ بھی سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ یہود کہتے تھے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصارہ یعنی عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، کیونکہ وہ بغیر والد کے پیدا ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے معجزاتی طور پہ بی بی مریم کو جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام عطا کیے تھے، تو ان لوگوں کا بعض کا ماننا یہ ہے کہ بی بی مریم نعوذ باللہ اللہ کی وائف ہو گئیں اور عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہو گئے،
ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں اس صورت میں اس کی صریح مخالفت کرتے ہیں کہ یہ بڑی گمراہی ہے کہ اللہ کے ساتھ اس قسم کا صفت بالذات کیا جائے. ٹھیک ہے. اس بات کا کوئی علمی ثبوت نہ خود ان کے پاس ہے اور نہ ان کے باپ دادوں کے پاس تھا. بیٹے والی بات کا کوئی ثبوت اس بات کا نہیں ہے، نہ ہی کوئی اس بات کے پیچھے کوئی لاجک، کوئی دلیل ہے. ٹھیک ہے. آگے فرماتے ہیں بڑی سنگین بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بڑا شدید الزام ہے. اللہ تعالیٰ ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں سوائے شرک کے. ٹھیک ہے. سورہ لقمان کے اندر ایک آیت چھوٹی سی، بالکل چھوٹی سی ایک آیت آتی ہے، اس کے اندر اللہ کے غصے کا، شرک کے بارے میں جو اللہ کا غصہ ہے اس کا اظہار ہوتا ہے. وہ آیت ہے ان الشرک لظلم عظیم. اور بہت بڑے فتنوں کے بارے میں، قتل کے بارے میں، جھوٹ بولنا، ناپ تول میں کمی کرنا، ساری چیزوں کے بارے میں قرآن نے بیان فرمایا. لیکن شرک کو جو ہے نا ظلم عظیم قرار دیا. اگر صرف ظلم بھی کہہ دیتے نا تب بھی یہ بہت بڑی چیز ہوتی، لیکن ظلم کے ساتھ عظیم بھی لگا دیا تو آپ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے سب سے زیادہ ناپسندیدہ ترین چیز کوئی اگر ہوگی تو وہ یہ ہوگی. ٹھیک ہے نا. کہتے ہیں بڑی سنگین بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے، جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ کے سوا کچھ نہیں. اے پیغمبر اگر لوگ قرآن کی اس بات پر ایمان نہ لائیں تو ایسا لگتا ہے جیسے تم افسوس کر کے ان کے پیچھے اپنی جان کو کھلا بیٹھو گے. پیغمبر تھے اور جن کو تعلیمات دے رہے تھے وہ یقینی طور پہ ان کے اپنے لوگ تھے، چاچے، مامے، دوسرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا افسوس ہوتا تھا، یار میں اس کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ مان نہیں رہا، یہ جہنم میں جائے گا، یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں میری بات. تو ہوتا ہے نا انسان روحان سا ہوتا ہے، انسان کو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ میں اتنی محنت کر رہا ہوں اور یہ میرے قریبی لوگ ہیں. لازماً مکہ چھوٹا سا تھا، سارے تاتے، چاچے، مامے، تائے، یہی لوگ ارد گرد آباد تھے، بستی تھی نا. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ اب یہاں پہ ان کو تسلی دے رہے ہیں، یقین جانو کہ روئے زمین پر جتنی چیزیں ہیں ہم نے انہیں زمین کی سجاوٹ کا ذریعہ اس لیے بنایا ہے تاکہ لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں کون زیادہ اچھا عمل کرتا ہے. اچھا، آزمائش دونوں طرح کی ہوتی ہے امتحان میں. اس میں بعض لوگ پاس ہونے والے ہوتے ہیں تو بعض لوگ فیل ہونے والے بھی ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بیان فرما رہے ہیں کہ بھائی جو انٹیلیجنس دی ہے، جو سینسز، 5 سینسز آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیے، ایون 6 بھی ہوتا ہے جو کبھی کبھی کام کرتا ہے. تو ان تمام چیزوں سے جب انسان باقی چیزوں کو گیج کرتا ہے، جج کرتا ہے، ان کے علوم حاصل کرتا ہے، تو مذہب کے اندر آ کے آنکھوں پہ پردہ نہیں پڑنا چاہیے، اور یہی آزمائش ہے. ٹھیک ہے. اچھا، سورۃ الاحزاب، اس کو یہاں پہ ہم روکتے ہیں ترجمے کو. سورۃ الاحزاب کے بارے میں آپ لوگوں کو اندازہ ہے، آپ نے حدیث کے اندر اس کے فضائل پڑھے ہیں. جمعے کے دن پڑھنے کی سب سے زیادہ اس کی فضیلت ہے، اور دجال سے حفاظت کی گارنٹی اس کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارک میں دی ہے. ٹھیک ہے. تو دجال سے حفاظت، اور ویسے بھی اپنے اعمال اور اپنے ثواب کی بڑھوتری کی نیت سے اس کو جمعے کے دن پڑھنا یہ انسان کے لیے بڑا فائدہ مند ہوتا ہے. میں نے آپ کو ایک دفعہ پہلے بھی ایک حدیث کا مفہوم کوٹ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ کرام نے پوچھا دجال کے واقعات سننے کے بعد کہ ہم کیسے اس فتنے سے بچ سکتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حدیث کے الفاظ اور ان کا مفہوم ہے وہ یہ تھا کہ جب تک میں تم میں موجود ہوں تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، اور جب میں چلے جاؤں گا تو میرے بعد یہ تمہاری حفاظت کرے گی. کس کے بارے میں کہا تھا؟ کس کے بارے میں فرمایا تھا؟ سورۃ الکہف کے بارے میں. تو کوشش کیجئے کہ اس کو اپنی پریکٹس میں شامل کر لیجئے. اور یہی آزمائش بھی ہے، ان آزمائشوں میں سے ایک آزمائش دجال بھی ہوگا. خدائی صلاحیتیں اس کے اندر موجود ہوں گی. ایک نارمل مسلمان جو ہے نا وہ اس بات پر یقین کر لے گا کہ یہ کہہ رہا ہے اور کر کے بھی دکھا رہا ہے، تو یقیناً یہی خدا ہے، نیچے آ گیا ہے. پہلے اوپر آسمانوں پہ رہتا تھا، لیکن جو تھوڑا سا بھی ایمان والا ہوگا وہ اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا پڑھ لے گا کاف فا را، کفر یا کافر. ٹھیک ہے. اور اس کی نشانیوں سے اس کو پہچان لے گا. آگے فرماتے ہیں اور یہ بھی یقین رکھو کہ روئے زمین پر جو کچھ ہے ایک دن ہم اسے ایک سپاٹ میدان بنا دیں گے، چٹیل میدان بنا دیں گے. یعنی جتنے پہاڑ، عمارتیں، تعمیرات، سمندر، جو کچھ ہے بالکل سیدھا ہو جائے گا. حساب لینے کے لیے بھی تو جمع کرنا ہے نا. جتنی بھی بڑی دنیا ہو، اگر فار سپوز کہ دنیا بہت بڑی ہے بھائی، ہم نے خالی 25% ڈسکور کی ہے، باقی 75-76% سمندر ہے، تو یہ تو ایک وقت کی بات ہے نا. جب آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک کے سارے لوگ جمع ہوں گے تو اس کے لیے بھائی جگہ بھی تو چاہیے نا.
آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ تو اللہ تعالیٰ بالکل سپاٹ میدان بنا دیں گے، اس سے ان کی خدائی کا بھی احساس ہوگا. اتنے بڑے بڑے سمندر، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، سورج چاند سب برابر ہو جائیں گے. کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ غار والے لوگ ہماری نشانیوں میں سے کچھ زیادہ عجیب چیز تھے؟ یعنی وہی بات کہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں یار آپ کو بڑی حیرت ہے. یہ کن کو جواب ہے؟ وہ دو لوگ جو اتنا لمبا سفر کر کے گئے، یہودی علماء کرام سے انہوں نے سوالات پوچھے، مشکل سوالات، دو ذرا جا کے پھنسانا ہے اگلے کو، اور انہوں نے آ کے وہ سوال پوچھے. اللہ تعالیٰ نے یوں کر کے چٹکی کے اندر ان کا جواب دے دیا. چٹکی کے اندر سے مطلب اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی چیز دور نہیں ہے نا، اس کی قدرت سے تو کوئی چیز باہر نہیں ہے. تو یہ کہتے ہیں یہ اس وقت کا ذکر ہے جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہا تھا کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر اپنے پاس سے خاص رحمت نازل فرمائیے اور ہماری اس صورتحال میں ہمارے لیے بھلائی کا رستہ مہیا فرما دیجیے. چنانچہ ہم نے ان کے کانوں کو تھپکی دے کر کئی سال تک ان کو غار میں سلائے رکھا. ٹھیک ہے. اچھا اس پہ بھی مختلف ہے روایت. اچھا روایت کی جب بات کرتے ہیں نا تو اس کے اندر دوسرے مذاہب کی جو اپنی ہسٹری ہے وہ بھی شامل ہوتی ہے اور ہماری اپنی ہسٹری بھی شامل ہوتی ہے. پکی بات قرآن اور حدیث جیسی نہیں ہوتی. عیسائی روایتوں کے مطابق یہ کوئی ترکی کا علاقہ تھا. ہمارے علماء کرام میں سے بعض کا یہ ماننا ہے کہ بھئی یہ اردن اور عمان کی طرف کا کوئی علاقہ تھا. یہ چیزیں مختلف ہو سکتی ہیں، اندازے ہوتے ہیں، حساب لگاتا ہے. اب 309 سال تک تو وہی لوگ سوتے رہتے، ٹھیک ہے نا. تو آج اتنے 2000 سال کے بعد ہم بیٹھ کے اگر حساب لگا رہے ہیں تو اس کے اندر کوئی فرم چیز، کوئی پکی چیز ہو نہیں سکتی، ٹھیک ہے نا. کہتے ہیں اور ہماری اس صورتحال میں ہمارے لیے بھلائی کا رستہ مہیا فرما دیجیے. چنانچہ ہم نے ان کے کانوں کو تھپکی دے کر کئی سال تک ان کو غار میں سلائے رکھا. میں نے آپ کو بتایا کہ ایک اندازہ ہے کہ وہ کتنے سال تھے، 309 سال. ٹھیک ہے. پھر ہم نے ان کو جگایا تاکہ یہ دیکھیں کہ ان کے دو گروہوں میں سے کون سا گروہ اپنے سوئے رہنے کی مدت کا زیادہ صحیح شمار کرتا ہے. نہیں سمجھ میں آئی؟ پھر دوبارہ سے پڑھتا ہوں. پھر ہم نے ان کو جگایا تاکہ یہ دیکھیں کہ ان دو گروہوں میں سے کون سا گروہ اپنے سوئے رہنے کی مدت کا زیادہ صحیح شمار کرتا ہے. یعنی وہ جب خود اٹھے تھے تو آپس میں ڈسکس کر رہے تھے. ایک دو پارٹیز بن گئی. ایک کہتا ہے یہ ہم اتنا ٹائم سوئیں، دوسرا کہتا ہے کہ ہم اتنے ٹائم سوئیں. یا اس کا دوسرا آپ مطلب اس طریقے سے لے سکتے ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے اٹھ کے یہ محسوس کیا کہ دیکھو فتح کس کی ہوئی، حق کی فتح ہوئی. اس علاقے میں جس جگہ سے ہم بھاگ کر گئے تھے وہاں پہ جس وجہ سے ہم بھاگ کے گئے تھے وہ وجہ ہی ختم ہو گئی. ہمارے اٹھنے کے بعد ہماری قربانیوں کی وجہ سے پہلی مرتبہ اپوز انہوں نے کیا نا، پہلی مرتبہ بغاوت انہوں نے کی نا اس ظلم کے خلاف. ٹھیک ہے. اس کے بدلے میں جو ان کو سزائیں مل رہی تھیں اس کے نتیجے میں یہ چلے گئے اپنا ایمان بچانے کے لیے. تو دوسرا اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. ٹائم کافی ہو گیا ہے. ارادہ میرا یہ تھا کہ انشاءاللہ 2 رکوع کا ترجمہ پڑھیں گے. پڑھے میں نے 2 ہی رکوع تھے تلاوت میں، لیکن انشاءاللہ پھر نیکسٹ جو ہے وہ اگلے فرائیڈے کو ہم ڈسکس کریں گے اس کو. اور ان تمام چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے سیکھ کر جائیے. جو ٹائم گزر رہے ہیں نا اس کو کوالٹی کے ساتھ گزارا کریں. اس میں دوسری سوچوں کو، اس میں ادھر ادھر کی باتوں کو ذہن میں نہ آنے دیا کریں. موجود تو ہیں ہی تو اس کو اویل کیجیے. ٹھیک ہے. جو کچھ پڑھا سنا اللہ پاک سے دعا ہے کہ اس پر عمل کرنے، اس کو سمجھنے، اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آگے پھر وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حی علی الفلاح.